نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر اور ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، اللہ اپنے فضل سے مجھے اور آپ کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. سابقہ خطبہ جمعہ میں میں نے حسن خاتمہ، اچھی موت کی علامتوں کا ذکر کیا تھا. حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک علامت اللہ کے راستے میں فطری موت مرنا ہے، اللہ کے راستے میں مرنا ہے. اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آدمی ہجرت کے ارادے سے نکلے، دار کفر سے دار اسلام کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے، راستے میں فطری موت مر جائے، اس کو بھی ہجرت کا ثواب ملے گا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. یقیناً جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے، راستے میں موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے دن میں واجب ہو گئے. یہ دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی حج کے ارادے سے نکلے، راستے میں موت آ جائے، اسے حج کا ثواب ملے گا. آدمی عمرے کی ادائیگی کی نیت سے نکلے، راستے میں موت آ جائے، اسے عمرے کا ثواب ملے گا. آدمی جہاد میں شرکت کے ارادے سے نکلے، راستے میں فطری موت مر جائے، اسے شہادت کا درجہ نصیب نہ ہو، اسے بھی شہید کا ثواب ملے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا ما تعدون الشہید فیکم، اے میرے ساتھیوں تم شہید کس کو شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. آپ نے فرمایا ان شہداء امتی اذن قلیلون، تب تو میری امت کے شہداء تھوڑے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر شہداء کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. ومن مات فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں فطری اور طبعی موت مرے وہ شہید ہے. ومن مات فی الطاعون فہو شہید، جو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرے وہ شہید ہے، پلک کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرے وہ شہید ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون شہادۃ لکل مسلم
طاعون پلک کی بیماری یہ ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون سے متعلق سوال کیا، پلک کی بیماری کے بارے میں سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انہ کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء من عبادہ، طاعون اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس وبا کو بھیجتا ہے، لیکن اللہ نے اس وبا کو مومن بندوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس وبا میں مبتلا ہو کر اس عقیدے کے ساتھ شہر میں رکا رہے، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ پہنچ کے رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ دیکھیں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، کیا کرونا وائرس اس بیماری میں مبتلا ہو کر مرنا شہادت ہے؟ اس بارے میں اہل علم کے دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کرونا وائرس اس وبا میں مبتلا ہو کر مرنا شہادت ہے۔ ان کی دلیل طاعون سے متعلق یہی روایتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون یہ ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے، اس لیے کہ کچھ علامتیں، کچھ سمٹم ایسے ہیں جو کرونا وائرس اور طاعون میں مشترک ہیں۔ اس بنا پر انہوں نے کہا کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر مرنے والا شہید ہے، اس کی موت شہادت ہے۔ لیکن دوسری طرف اہل علم کا طبقہ اس بات کا قائل ہے کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر مرنا شہادت نہیں ہے، گرچہ کرونا وائرس طاعون وبا ہونے میں مشترک ہیں، لیکن دونوں کا حکم ایک جیسا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں فرمایا کہ طاعون یہ مدینے میں داخل نہیں ہوگی اور کرونا وائرس یہ مدینے میں داخل ہو چکی ہے۔ تو اہل علم کی دو رائے ہیں، دونوں نے اپنے اپنے مقالات موضوع پر لکھے ہیں۔ جنہوں نے کہا شہادت ہے انہوں نے بھی اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے کہا شہادت نہیں ہے انہوں نے بھی اس مسئلے پر کتابیں لکھی ہیں۔ تو اگر جو کوئی اس وبا میں مبتلا ہو کر مر جائیں، ہم کو چاہیے کہ اس کے بارے میں حسن ظن قائم رکھیں، اگر وہ مومن ہے، اگر وہ موحد ہے، اس لیے کہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرنا یہ بندے مومن کے لیے باعث رحمت ہے، باعث عذاب نہیں ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا اجل له العقوبۃ فی الدنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بھی بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جلد ہی اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں اسے دے دیتا ہے کسی بھی بیماری میں مبتلا کر کے۔ فرمایا ومن مات فی الطاعون فهو شہید، جو طاعون کی وبا میں مبتلا ہو کر کے مرے وہ شہید ہے۔ اور فرمایا ومن مات فی البطن فهو شہید، جو پیٹ کی تکلیف میں مر گیا، پیٹ کی تکلیف میں مرنے والا وہ بھی شہید ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ، جو پیٹ کی بیماری میں، پیٹ کی تکلیف میں مر گیا ہرگز اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ ومن مات فی البطن فهو شہید۔ اور فرمایا الغریق شہید، جو غرق ہو کر مر گیا، غرق ہو کر مرنے والا، سیلاب میں ڈوبنے والا وہ بھی شہید ہے، بشرطے کہ وہ خودکشی نہ ہو، بشرطے کہ مرنے والا موحد ہو، مومن ہو۔ ویسے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی طوفان میں ہی غرق ہوا تھا، فرعون کو بھی پانی میں ڈبو دیا گیا تھا، بشرطے کہ موحد ہو، مومن ہو۔ اگر وہ کسی سیلاب کی ضد میں آ جائے، اگر وہ کسی طوفان کے ضد میں آ جائے، آپ نے فرمایا پانی میں ڈوب کر مرنے والا یہ بھی شہید ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہداء خمس، شہداء ان کی 5 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصاحب الہدم شہید، ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا، گرتی عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا یہ بھی شہید ہے۔ تو کسی ملبے کے نیچے دب کر مر گیا، آپ نے اس کو بھی شہادت سے تعبیر کیا ہے۔ جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں قتل کے سوا 7 اور لوگ شہید ہیں،
اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ 3 لوگوں کا آپ نے اضافہ کیا. اس میں سے ایک آپ نے فرمایا وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، ذات الجنب اس بیماری میں مبتلا ہو کر مرنے والا وہ شہید ہے. ذات الجنب نیمونیا کی بیماری ہے، بیماری میں نیمونیا کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرنے والا شہید ہے. الحریق وصاحب الحریق شہید، جو جل کر مرنے والا ہے. خودکشی مقصود نہیں ہے، آگ لگ گئی جل گیا وہ، فرمایا وہ بھی شہید ہے. اور فرمایا والمرأة التي تموت بجمع فهي شہید، جو کوئی عورت بچے کو جنم دیتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے. مسند احمد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا بچہ ناف کی آنت کھینچ کر کے اسے جنت میں داخل کرے گا. تو بچے کو جنم دیتے ہوئے اگر کوئی عورت مر جاتی ہے، آپ نے فرمایا اس کی ایک موت بھی اس کے لیے شہادت ہے. حسن خاتمہ کی ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی السل شہادہ، سل یہ بھی شہادت ہے. سل کیا ہے؟ ٹی بی کا مرض ہے. بشرطیے کہ آدمی اس مرض میں حرام خوری کی وجہ سے مبتلا نہ ہوا ہو، تمباکو نوشی کی وجہ سے مبتلا ہوا ہو، تو یہ شہادت نہیں ہے، خودکشی ہے. وہ سل شہادہ. آپ نے فرمایا سل کی جو بیماری ہے، ٹی بی کا جو مرض ہے، یہ بھی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے شہادت ہے. آدمی اپنے جان و مال، عزت اور آبرو، اپنی دین کی حفاظت میں مارا جائے تو یہ بھی شہادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا اللہ کے رسول، اگر ڈاکو میرا مال مجھ سے چھینے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تعطیہ، اپنا مال اسے مت دو. کہ اللہ کے رسول اگر وہ لڑائی کرے، آپ نے فرمایا تم بھی اسے لڑائی کرو. کہ اللہ کے رسول اگر وہ مجھے قتل کر دے، آپ نے فرمایا تب تو شہید ہے. تو من قتل دون مالہ، جو اپنی مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے. ومن قتل دون اہلہ، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے. ومن قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنے دین کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے. ومن قتل دون نفسہ فہو شہید، جو اپنی جان کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کسی بھی نیک عمل پر مرنا. کسی بھی نیک عمل کو انجام دیتے ہوئے اگر موت آ جائے، یہ بھی حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ. جس کسی نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، ثم ختم له بها، پھر اس اقرار کے بعد اس کی موت آ گئی، وہ جنت میں جائے گا. ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا، صوم رکھا، صوم کی حالت میں ہی وہ مر گیا، وہ جنت میں جائے گا. یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، رمضان میں مرنا یہ حسن خاتمہ کی دلیل نہیں ہے، علامت نہیں ہے. ہاں صوم کی حالت میں مرنا یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے، علامت ہے. لوگوں میں مشہور ہے کہ رمضان میں مرنا اچھی موت ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں حالت صوم میں مرتا ہے، روزے کی حالت میں مرتا ہے، یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. فرمایا ومن تصدق بصدقہ، اگر آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، صدقہ دیتے ہوئے اگر اس کا انتقال ہو جائے، وفات ہو جائے، آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا. حالت احرام میں فوت ہونے والے آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص میدان عرفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹہرا ہوا تھا. اونٹنی سے گرنے کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو احرام کی 2 چادروں میں کفن دو، اس کے چہرے کو مت ڈھانکو، خوشبو نہ لگاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي، قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو لبیک کہہ رہا ہوگا، تو لبیک کہتے ہوئے اللہ اسے قبر سے اٹھائے گا.
تو کسی بھی نیک عمل پر وفات پا جانا، کسی بھی نیک عمل کو انجام دیتے ہوئے مرنا، یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت مسجعک، جب تم رات میں سونے کے لیے بستر پر آؤ، جس طرح تم صلاۃ کے لیے وضو کرتے ہو، نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اس طرح وضو کرو، پھر دائیں کروٹ لیٹ جاؤ، پھر یہ دعا پڑھو اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رات تیری موت واقع ہو گئی، برا بن عازب سے آپ نے فرمایا فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، اگر اس رات تیری موت ہو گئی تو فطرت پر تیری موت ہوگی۔ فرمایا ان کلمات کو تم اپنے رات کے آخری کلمات بناؤ۔ سید الاستغفار، اس کی کیا فضیلت ہے؟ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر کل ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یقین کے ساتھ صبح میں یہ دعا پڑھتا ہے، یقین کے ساتھ، اگر شام ہونے سے پہلے اگر وہ مر گیا وہ جنت میں جائے گا۔ اگر شام میں کوئی آدمی اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھ لے، ایک دفعہ یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھ لے، رات میں ایک دفعہ کسی بھی وقت پڑھ لے، صبح ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا، اگر وہ مر گیا تو جنت میں جائے گا۔ تو یقیناً کسی بھی نیک عمل کو انجام دیتے ہوئے مرنا یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اور پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت الفجأہ، اچانک آنے والی موت، یہ مومن کے لیے رحمت ہے، کافر کے لیے عذاب اور اللہ کی پکڑ ہے۔ تو اچانک آدمی کو موت آ گئی، بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا، چھینک آ گئی، مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اچانک آنے والی موت ہے یہ بھی مومن کے لیے رحمت ہے۔ تو غرض حسن خاتمہ کی کچھ علامتیں جو کتاب اور سنت میں بیان ہوئی ہیں میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ دین پر ثابت قدمی رہے، ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہیں، نیک اعمال بجا لاتے رہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو جو زندگی عطا کی ہے، زندگی میں اس کا جو عمل ہوگا اسی عمل پر اس کا انتقال ہوگا، اسی عمل پر وہ وفات پائے گا۔ تو غرض اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، بری موت اور برے خاتمے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام ایمان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام ایمان احسان پر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔